بسم اللہ الرحمن الرحیم فالقضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب۔ قضیہ کی یہ تعریف۔ قضیہ وہ قول ہے جس کے قائل کو یہ کہا جا سکے کہ وہ اس قول میں صادق ہے یا کاذب ہے، یعنی اس قول میں صدق و کذب دونوں کا احتمال اس کے قائل کو صادق یا کاذب کہا جا سکے، وہ قضیہ۔ اس تعریف میں جو قیدیں لگی ہوئی ہیں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اب یہاں سے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فل قول، یعنی قول کسے کہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ قضیہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ قضیہ کبھی ملفوظہ ہوتا ہے، یعنی زبان سے جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، وہ قضیہ ملفوظہ۔ اور کبھی قضیہ معقولہ ہوتا ہے، یعنی زبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا ہے لیکن عقل میں اس کے مفہوم کا تصور کر لیا ہے، اسے قضیہ معقولہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے آدمی کہتا ہے کہ میں بھی دل میں ایک بات سوچ کر کے رکھا، اب یہ بات نہیں بیان کیا، بس یہ کہا کہ دل میں نے ایک بات سوچ کر کے رکھی، تو وہی قضیہ معقولہ۔ تو اگر قضیہ ملفوظہ ہے، یعنی زبان سے اس کا تلفظ کر دیا ہے، تو جو لفظ مرکب ہے اسی کو قول کہیں گے، اور اگر قضیہ معقولہ ہے تو عقل میں جس مفہوم کا تصور کیا ہے، جس مفہوم مرکب کا تصور کیا ہے، اسی کو قول کہیں گے۔ فل قول، تو قول وهو اللفظ المرکب فی القضیۃ الملفوظہ، یہ وہ لفظ ہے جو مرکب ہو قضیہ ملفوظہ میں۔ او المفہوم العقلی المرکب فی القضیۃ المعقولہ، یا وہ مفہوم عقلی ہے جو مرکب ہو قضیہ معقولہ میں۔ جنسن، یہ کیا ہے؟ جنس، یعنی جنس کے تحت جیسے مختلف انواع شامل ہوتی، حیوان ایک جنس ہے، اس کے تحت بہت ساری نوعیں داخل ہیں، تو ایسے ہی لفظ قول یہ ایک جنس ہے۔ یشتمل الاقوال التامہ والناقصہ، جو اقوال تامہ اور اقوال ناقصہ سب کو شامل ہے، کیونکہ اقوال تامہ میں جیسے لفظ مرکب ہوتا ہے، ایسے اقوال ناقصہ میں بھی لفظ مرکب ہوتا ہے، تو یہ اقوال تامہ اور اقوال ناقصہ سب کو شامل ہے۔ وَقَوْلُهُ يَصِحُ أَن يُقَالَ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ، اور مصنف کا یہ قول کہ اس کے قائل کو اس میں یہ کہا جا سکے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ فصل، یہ فصل ہے، یعنی جیسے جنس کے ساتھ فصل ملا لی جائے تو دیگر انواع خارج ہو جاتی، جیسے حیوان کے ساتھ ناطق کو ملا لیا تو جو غیر ناطق ہیں وہ سب خارج ہو گئے۔
اسی طرح سے قول کے ساتھ جب یہ لفظ ملا لیا تو یہ فصل کی منزل میں ہے، تو وہ سارے اقوال خارج ہو گئے جن میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، یعنی اقوال ناقصہ، انشاءات، یہ سب کے سب خارج ہو گئے کیونکہ ان میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو مصنف کا یہ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ و کاذب فصل، یہ فصل ہے، یخرج الاقوال الناقصہ والانشاءات، یہ اقوال ناقصہ اور انشاءات کو خارج کر دیتا ہے، من الامر والنہی، یعنی امر نہی استفہام وغیرہ۔ وہی اما حملیۃ او شرطیہ، قضیہ کی دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ۔ قضیہ اگر اپنے طرفین کے ساتھ دو مفرد کی طرف منحل ہو تو وہ حملیہ، یعنی انحلال کے بعد اس کے طرفین یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہ اگر دو مفرد بچیں تو وہ حملیہ، اور اگر انحلال کے بعد اس کے طرفین دو مفرد نہ بچیں تو وہ شرطیہ۔ انحلال کا مطلب کیا ہے؟ انحلال یہ تو انفعال کا مصدر ہے، تحلیل کسی بھی چیز کی تحلیل کا مطلب ہے اس کی صورت بگاڑ دینا، تحلیل کا مطلب اس کی صورت بگاڑ دینا۔ اب جیسے تپاہی کی تحلیل کرنی ہو تو اس میں جتنے پٹرے لگے ہیں ہر ایک کو الگ کر دیجئے، کیلیں الگ کر دیجئے تو تحلیل ہو گئی، یعنی صورت بگڑ گئی تو تحلیل ہو گئی۔ تو قضیہ کی تحلیل کا مطلب ہے کہ قضیہ کی صورت کو بگاڑ دینا۔ اب اگر وہ قضیہ حملیہ ہے تو جو لفظ رابطے پر دلالت کرے اسی لفظ کو حذف کر دیجئے تو قضیہ کی صورت بدل جائے گی۔ جیسے زید ہوا عالم، تو ہوا کو حذف کر دیجئے تو ایک طرف زید بچا، دوسری طرف عالم بچا۔ اب یہ دونوں طرف مفرد ہیں، زید بھی مفرد ہے اور عالم بھی مفرد ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حملیہ۔ اور شرطیہ کی تحلیل کا مطلب ہے کہ جو ادوات شرط ہیں انہیں حذف کر دیجیے، یعنی جو الفاظ شرط پر دلالت کر رہے ہیں ان کو حذف کر دیجیے۔ جیسے ان کانتی شمس و تعالیتن فالنہار موجود، اب اس میں انکانت اور فا کو حذف کر دیجیے تو اب بچا الشمس طالیۃ اور النہار موجود، اور یہ دونوں طرف جو ہیں یہ مفرد نہیں ہے بلکہ دونوں قضیہ، الشمس طالیۃ وہ بھی مفرد نہیں اور النہار موجود وہ بھی مفرد نہیں ہے بلکہ دونوں قضیہ۔ تو یہ انحلال کے بعد یہاں دونوں طرف مفرد نہیں بچے بلکہ دونوں قضیہ ہوئے، تو اس کو حملیہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو شرطیہ کہیں گے۔ تو قضیہ کے منحل ہونے کے بعد اگر اس کے طرفین یعنی محکوم اور محکوم بہ دو مفرد ہوں تو اسے حملیہ کہیں گے، اور اگر دو مفرد نہ ہوں انحلال کے بعد تو اسے قضیہ شرطیہ کہا جائے گا۔ وہی اما حملیۃ او شرطیہ، اور یہ یعنی قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ، لِأَنَّهَا اس لیے کہ قضیہ یا تو اپنے طرفین کے ساتھ دو مفرد کی طرف منحل ہوگا، او لم تنحل یا دو مفرد کی طرف منحل نہیں ہوگا۔ وہ طرف القضیت اور قضیہ کے دونوں طرف کیا ہوتے ہیں؟ ہم المحکوم علیہ والمحکوم بہ، وہ محکوم علیہ اور محکوم بہ۔ ومعنی انحلالها
ان تحذف الادوات الدالہ علی ارتباط احدہما بالآخر، قضیہ کے انحلال کا معنی ہے کہ ان ادوات کو حذف کر دیا جائے جو ادوات باہم ایک دوسرے سے ربط پر دلالت کریں، یعنی جن ادوات کے ذریعہ، جن الفاظ کے ذریعہ باہم ربط اور تعلق ہوتا ہے ان کو حذف کر دیا جائے۔ فَإِذَا حَذَفْنَا فِي الْقَضِيَّةِ فَإِذَا حَذَفْنَا عَنِ الْقَضِيَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْارْتِبَاطِ الْحُكْمِ، تو جب ہم قضیہ سے اس لفظ کو حذف کر دیں جو لفظ ارتباط حکمی پر دلالت کرتا ہے، فَإِنْ كَانَ طَرْفَاهَا مُفْرَدَيْنِ، تو اگر قضیہ کے طرفین دو مفرد، فَيَا حملیہ، تو وہ کیا ہے؟ حملیہ ہے۔ اب حملیہ کی دو قسمیں، موجبہ اور سالبہ۔ فیا حملیہ تو حملیہ، اور حملیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موجبہ ہوگا ان حکم فیہا بأن احدہما هو الآخر، اگر اس قضیہ کے اندر یہ حکم ہو کہ ان میں سے ایک دوسرا، ان میں سے ایک دوسرا، تو وہ موجبہ، اور اگر یہ حکم ہو کہ ایک دوسرا نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ سالبہ۔ جیسے زید عالم میں ایک ہے زید اور دوسرا ہے عالم، اب کہا زید عالم تو ایک دوسرا ہے، پہلا دوسرا، زید عالم ہے تو پہلا ہوا زید اور دوسرا ہوا عالم، تو زید عالم ہے تو ایک دوسرا ہے۔ یا کہا زید لیس بعالم، زید عالم نہیں ہے تو ایک دوسرا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی تعریف؟ آسان ہے نہ تعریف؟ اگر قضیہ میں یہ حکم ہو کہ ان میں سے ایک دوسرا ہے تو وہ حملیہ موجبہ، اور اگر یہ حکم ہو کہ ایک دوسرا نہیں ہے تو وہ حملیہ سالبہ۔ زید عالم یہ حملیہ موجبہ، اور زید لیس بعالم یہ حملیہ سالبہ۔ موجبہ ہوگا ان حکم فیہا بأن احدہما هو الآخر، اگر اس میں یہ حکم ہو کہ ان میں ایک دوسرا ہے، کا قولنا زید ہوا عالم، جیسے کہ ہمارا قول کہ زید عالم، و اما سالبہ، یا حملیہ سالبہ ہوگا ان حکم فیہا بأن احدہما لیس هو الآخر، اگر اس میں یہ حکم ہو کہ ان میں ایک دوسرا نہیں ہے، ان میں ایک دوسرا نہیں ہے، کا قولنا زید لیس ہوا بعالم، جیسے کہ ہمارا قول کہ زید عالم نہیں۔ فإنا اذا حذفنا لفظتا ہوا الدالہ علی النسبۃ الایجابیہ من القضیۃ الاولی، اس لیے کہ جب ہم لفظ ہوا کو حذف کر دیں جو قضیہ اولا میں نسبت ایجابی پر دلالت کرتا ہے، اور لیسا ہوا کو حذف کر دیں جو قضیہ ثانیہ میں نسبت سلبی پر دلالت کرتا ہے، بقیا زید و عالم، تو کیا کیا بچے گا؟ زید بچے گا اور عالم بچے گا۔ وہما مفردان، اور یہ دونوں مفرد ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُن طَرْفَاهَا مُفْرَدَيْنِ، اور اگر قضیہ کے دونوں طرف دو مفرد نہ ہوں، یعنی انحلال کے بعد اس کے دونوں طرف دو مفرد نہیں بچتے،
بلکہ دو قضیہ رہتے، فیا شرطیۃ تو وہ شرطیہ کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود وَإِمَّا يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا. پہلی مثال شرطیہ متصلہ کی ہے، دوسری مثال شرطیہ منفصلہ کی. اب پہلے قضیہ کی اگر تحلیل کی جائے تو تحلیل کا مطلب ہوا کہ ادات شرط کو حذف کر دیا جائے، یعنی امکانت اور فا کو حذف کر دیا جائے. تو ایک طرف بچے گا الشمس طالیۃ اور دوسری طرف بچے گا النہار موجود. اور یہ دونوں طرف دو قضیہ ہیں، دو مفرد نہیں. اور دوسرے قضیہ میں سے اما ان یکونا اور او کو حذف کر دیا جائے تو ایک طرف بچے گا حاصل عدد زوجن اور دوسری طرف بچے گا حاصل عدد فردن، اور یہ دونوں کے دونوں اپنی جگہ قضیہ. فَإِنَّهُ إِذَا حَذَفْنَا ادوات الاتصال، اس لیے کہ جب ہم ادوات اتصال کو حذف کر دیں، وَهِيَ كَلِمَةُ إِنْ وَالْفَا، یعنی کلمہ ان اور فا کو حذف کر دیں، بقیہ الشمس طالیۃ والنہار موجود، تو باقی بچے گا الشمس طالیۃ اور النہار موجود. وَهُمَا لَيْسَا بِمُفْرَدَيْن، اور یہ دونوں مفرد نہیں، یہ دونوں مفرد نہیں. وَكَذَلِكَ إِذَا حَذَفْنَا أَدْوَاتَ الْإِنَاثِ، اسی طرح سے جب دوسرے قضیہ میں ادوات اناد کو حذف کر دیں، یعنی اما اور او کو حذف کر دیں، بقیہ تو باقی بچے گا حاصل عدد زوجن، حاصل عدد فرد، یہ دو بچیں گے. وہما ایضاً لیسا بمفردین، اور یہ دونوں بھی مفرد نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں قضیہ شرطیہ. فَإِنْ قُلْتَ، اب یہاں سے ایک سوال جو قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی تعریف پر وارد ہوتا. قضیہ حملیہ کی تعریف ذہن میں بیٹھا لیجیے جو مصنف نے کی ہے کہ قضیہ کے انحلال کے بعد اگر دونوں طرف مفرد ہوں تو حملیہ، اور اگر دو مفرد نہ ہوں تو وہ شرطیہ. اب سوال یہ ہے کہ یہاں کچھ قضایا حملیہ ایسے ہیں کہ انحلال کے بعد ان کے دونوں طرف دو مفرد نہیں رہتے اور اس کے باوجود وہ حملیہ. حملیہ کی تعریف آپ نے کیا کی ہے کہ انحلال کے بعد اس کے دونوں طرف مفرد ہوں، مفرد ہوں تو حملیہ اور مفرد نہ ہوں تو شرطیہ. تو سوال یہ ہے کہ ہاں کچھ قضایا حملیہ ایسے ہیں کہ انحلال کے بعد ان کے دونوں طرف دو مفرد نہیں رہتے، اور آپ نے حملیہ کی تعریف کیا کی ہے کہ دونوں طرف مفرد ہوں. اب وہ قضایا یہ ہیں. پہلا قضیہ الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمیہ، یہ پہلا قضیہ حملیہ. الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمیہ، یعنی حیوان ناطق اپنے دونوں قدموں کو منتقل کر کے ادھر ادھر منتقل ہوتا ہے. یہ حملیہ ہے نا. قضیہ حملیہ شرطیہ میں تو حرف شرط لگا رہے گا اور اس میں تو لگا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ قضیہ
حملیہ ہے۔ اسی طرح سے کہا زید عالم یضادہ زید لیس بعالم، زید عالم کی ضد زید لیس بعالم، یہ بھی قضیہ حملیہ ہے، اس لیے کہ اس میں بھی انا اور فا نہیں لگا ہے۔ اسی طرح سے کہا الشمس طالیۃ یلزمہ النہار موجود، یعنی الشمس طالیۃ کے لیے النہار موجود لازم ہے، الشمس طالیۃ کے لیے النہار موجود لازم ہے، یہ بھی قضیہ حملیہ ہے۔ تو یہ تینوں قضایا حملیہ، حالانکہ ان کے طرفین مفرد نہیں، اس لیے کہ پہلا قضیہ لے لیجیے تو اس میں ایک طرف الحیوان الناطق ہیں اور دوسری طرف ینتقل بنقل قدمیہ ہیں، دونوں میں سے کوئی مفرد نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہا زید عالم یضادہ زید لیس بعالم، زید عالم کی ضد زید لیس بعالم ہے، تو اس میں ایک طرف زید عالم ہے اور دوسری طرف یضادہ زید لیس بعالم ہے، ان میں بھی کوئی مفرد نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہا الشمس طالیۃ یلزمہ النہار موجود، الشمس طالیۃ کی ضد النہار، الشمس طالیۃ کے لیے النہار موجود لازم ہے، تو اس میں ایک طرف الشمس طالیۃ ہے اور دوسرا کنارہ یلزمہ النہار موجود ہے، ان میں بھی دونوں طرفوں میں سے کوئی بھی مفرد نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے قضایا حملیہ ہیں، حالانکہ ان کے اطراف مفرد نہیں، تو قضیہ حملیہ کی تعریف ان قضایا پر صادق نہیں آ رہی، کیونکہ قضیہ حملیہ کی تعریف آپ نے کیا کی ہے کہ اس کے طرفین انحلال کے بعد دو مفرد بچیں، تو یہاں اطراف جب مفرد نہیں ہیں تو قضیہ حملیہ کی تعریف ان قضایا پر صادق نہیں آئی، اور جب قضیہ حملیہ کی تعریف ان پر صادق نہیں آئی ہے تو قضیہ شرطیہ کی تعریف ان پر صادق آ رہی ہے، جس کے طرفین دو مفرد نہ ہوں، تو تعریف کس کی صادق آ رہی ہے؟ قضیہ شرطیہ کی۔ تو حملیہ کی تعریف سے یہ سارے قضایا نکل گئے، تو حملیہ کی تعریف جامع نہیں، اس لیے کہ اتنے سارے قضایا حملیہ کی تعریف سے نکل گئے، اور شرطیہ کی تعریف میں یہ سب داخل ہو گئے، شرطیہ کی تعریف ان پر صادق آ رہی ہے تو اس میں یہ سب داخل ہو رہے ہیں، تو شرطیہ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، تو دونوں تعریفیں ٹوٹ گئیں، حملیہ کی تعریف ٹوٹی جامع ہونے کے اعتبار سے اور شرطیہ کی تعریف ٹوٹی مانع ہونے کے اعتبار سے، جبکہ تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے، تعریف کو جامع بھی ہونا چاہیے، یعنی سارے افراد کو جامع ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے مانع ہونا بھی ضروری ہے، یعنی دخول غیر سے مانع ہونا بھی ضروری ہے، اور یہاں شرطیہ کی تعریف جامع نہیں اور حملیہ کی تعریف جامع نہیں اور شرطیہ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں، تو دونوں تعریفیں ٹوٹ گئیں، حملیہ کی تعریف اقساً ٹوٹی یعنی جمعاً ٹوٹی جامع ہونے کے اعتبار سے، اور شرطیہ کی تعریف تردن ٹوٹی یعنی مانع ہونے کے اعتبار سے، ترد کا مطلب مانع ہونا اور عکس کا مطلب جامع ہونا۔ فَإِنْ قُلْتَ، اگر آپ کہیں قولنا الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمی، اگر آپ کہیں کہ ہمارا قول الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمی، اور ہمارا قول زید عالم یضاد زید لیس بعالم، یعنی زید عالم کی ضد زید لیس بعالم ہے، اور ہمارا قول الشمس طالیۃ یلزمہ النہار موجود، الشمس طالیۃ کے لیے النہار موجود لازم ہے، حملیات یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حملیات، ما ان اطرافها لیست بمفردات،
باوجود کہ ان کے اطراف مفرد نہیں. فانتقضت تعریفان تردن و اقصا، تو دونوں تعریفیں ٹوٹ گئیں، تردن معنی ہونے کے اعتبار سے، واقسن اور جامع ہونے کے اعتبار سے. تو حملیہ کی تعریف اقسن ٹوٹی یعنی جامع ہونے کے اعتبار سے، اور شرطیہ کی تعریف تردن ٹوٹی یعنی معنی ہونے کے اعتبار سے. اب اس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں. جواب یہ دیتے ہیں کہ حملیہ کی جو تعریف یہ کی گئی کہ انحلال کے بعد اس کے دو طرف مفرد، یہاں مفرد سے معنی عام مراد، یعنی خواہ مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوا، مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوا. مفرد بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال وہ مفرد ہے، یعنی فی الحال وہ لفظ مفرد ہے، وہ مفرد بالفعل. جیسے زید عالم، تو زید یہ مفرد بالفعل ہے، عالم یہ بھی مفرد بالفعل ہے. اور مفرد بالقوا کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال تو مفرد نہیں ہے، جیسے یہ سارے قضایا بھی بیان ہوئے کہ فی الحال وہ مفرد نہیں ہے، لیکن الفاظ مفردہ کے ذریعہ اس کی تعبیر ممکن ہے. الفاظ مفردہ کے ذریعہ اس کی تعبیر ممکن ہو. جیسے محکوم علیہ کی تعبیر حاضہ سے کر دی جائے اور محکوم بہ کی تعبیر ہوا سے کر دی جائے. حاضہ ہوا یہ وہی ہے، محکوم علیہ کی تعبیر حاضہ سے کر دی جائے اور محکوم بہ کی تعبیر ہوا سے کر دی جائے. تو حملیہ کی تعریف میں جو مفرد کی بات ہے اس مفرد سے معنی عام مراد ہے کہ خواہ مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوا. تو یہ جو مثالیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں یہ اگرچہ مفرد بالفعل تو نہیں ہیں ان کے اطراف، لیکن الفاظ مفردہ سے ان سب کی تعبیر ممکن ہے، اس لیے یہ سب مفرد بالقوا. سمجھ گئے؟ فنقول، تو ہم اس کا جواب دیں گے المراد بالمفرد اما المفرد بالفعل او المفرد بالقوا. مفرد سے مراد مفرد بالفعل ہے یا مفرد بالقوا. مفرد بالقوا وهو الذي يمكن ان يعبر عنه بلفظ مفرد، یہ وہ ہے جس کی تعبیر لفظ مفرد سے ممکن. والاطراف فی القضایا المذکورہ وَإِن لَّمْ تَكُن مُفْرَدَاتٍ بِالْفِعْلِ، اور قضایا مذکورہ میں جو اطراف ہیں یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہ جو ہیں اگرچہ وہ مفرد بالفعل نہیں ہیں، إِلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهَا بِأَلْفَاظٍ مُفْرَدَةٍ، مگر ان کی تعبیر الفاظ مفردہ سے ممکن ہے. واقلها، اور کم سے کم ان کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کہا جائے حاضہ ذاکا، یعنی محکوم علیہ کی تعبیر حاضہ سے کر دی اور محکوم بہ کی تعبیر ذاکا سے کر دی. یا کہا ہوا محکوم علیہ کی بھی تعبیر ہوا سے اور محکوم بہ کی بھی تعبیر ہوا سے، یعنی یہ وہی ہے. یا الموضوع محمول، یعنی محکوم علیہ کی تعبیر موضوع سے کر دی اور محکوم بہ کی تعبیر محمول سے کر دی، یعنی موضوع محمول ہے. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی بھی تعبیر اس طرح سے اختیار کی جا سکتی. بخلاف الشرطیات، برخلاف شرطیات کے، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفرد کو جب عام کر دیا گیا کہ خواہ مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوا، اور مفرد بالقوا کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال تو مفرد نہ ہو مگر لفظ مفرد سے اس کی تعبیر کرنا ممکن. تو اس میں حملیہ ہی کی کیا تخصیص ہے
خود شرطیہ کے بھی اطراف کی تعبیر لفظ مفرد سے ممکن ہے، تو اب اس صورت میں پھر وہ اشکال باقی رہے گا کہ جب شرطیہ کے بھی طرفین کی تعبیر دو مفرد سے ممکن ہے تو اس وقت حملیہ کی تعریف خود شرطیات پر صادق آئے گی۔ تو سوال تو باقی رہے گا کہ حملیہ کی تعریف اب شرطیات پر صادق آئے گی، اس لیے کہ ان میں بھی اطراف کی تعبیر لفظ مفرد سے ممکن ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں کہ شرطیات میں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی شرطیات میں اطراف کی تعبیر لفظ مفرد سے ممکن نہیں، کیونکہ شرطیات میں کم سے کم بھی تعبیر اگر اختیار کرنی ہوگی تو اتنا تو کہنا پڑے گا کہ ان تحققا حاذہ القضیہ تحققا تلک القضیہ، یعنی اگر یہ قضیہ متحقق ہوگا تو وہ قضیہ متحقق ہوگا، یا کم سے کم اتنا کہنا پڑے گا کہ اما ان تحققا حاذہ القضیہ اور تحققا تلک القضیہ، یعنی یا تو یہ قضیہ متحقق ہوگا یا وہ قضیہ متحقق ہوگا۔ اور یہ سب الفاظ مفرد نہیں، اس لیے الفاظ مفردہ سے شرطیہ کی تعبیر ممکن نہیں۔ تو شرطیہ کے اطراف نہ تو مفرد بالفعل ہیں اور نہ ہی مفرد بالقوا، بخلاف الشرطیات، برخلاف شرطیات کے فإنه لا يمكن أن يعبر عن أطرافها بألفاظ مفردہ، اس لیے کہ شرطیہ کے اطراف کی تعبیر الفاظ مفردہ سے ممکن نہیں۔ فلا يقال فيها هذه القضیہ تلك القضیہ، تو شرطیہ میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قضیہ وہ قضیہ، بل یقال، بلکہ یہ کہا جائے گا ان تحقق هذه القضیہ تحقق تلك القضیہ، یعنی اگر یہ قضیہ متحقق ہوگا تو وہ قضیہ متحقق ہوگا، یا پھر یہ کہا جائے گا وَإِمَّا أَن تَحَقَّقَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ أَوْ تَحَقَّقَ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ، یعنی یا تو یہ قضیہ متحقق ہوگا یا وہ قضیہ متحقق ہوگا۔ تو یہ منفصلہ میں کہا جائے گا، اور متصلہ میں کہا جائے گا ان تحقق هَذِهِ الْقَضِيَّةُ تَحَقَّقَ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ، یعنی اگر یہ قضیہ متحقق ہوگا تو وہ قضیہ متحقق ہوگا، وہ متصلہ میں کہیں گے۔ اور منفصلہ میں اس طرح کہا جائے گا اما ان تحقق هَذِهِ الْقَضِيَّةُ أَوْ تَحَقَّقَ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِأَلْفَاظٍ مُفْرَدَةٍ، اور یہ سب الفاظ مفردہ نہیں، یہ سب الفاظ مفردہ نہیں ہیں، لہذا شرطیات پر حملیہ کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ تو دونوں تعریفیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، حملیہ کی بھی تعریف اور شرطیہ کی بھی تعریف، دونوں تعریفیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔